بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں عبدالباسط. السلام علیکم اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی سائفر. آج ہم بات کرنا چاہیں گے سپریم کورٹ کی، پاکستان میں جو سیاست ہے اس کی، اور کچھ انتخابات بھی اب اناؤنس ہو گئے ہیں، کچھ اس بارے میں بات کریں گے اور کیا سینیریو بن رہا ہے مستقبل کا. تو ان تمام موضوعات پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ آج بڑے دو معزز مہمانان موجود ہیں. آئیے پہلے میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں. شاہ خاور صاحب، آپ سب بلکہ دونوں کو ہی آپ جانتے ہیں. شاہ خاور صاحب سینئر ایڈوکیٹ، بہت زبردست اپنا کام کر رہے ہیں اور بڑی شہرت ہے ان کی، اور یہ لاہور ہائی کورٹ کے جج بھی رہے ہیں اور ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل بھی رہے ہیں. ایڈیشنل اٹارنی جنرل، یس. اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں بیرسٹر گوہر خان. ان کو بھی آپ آج کل ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہوں گے، بڑے ایکٹیولی پرسو کر رہے ہیں کچھ کیسز. تو آج بہت شکریہ پہلے تو آپ دونوں کا ڈی سائفر میں آنے کا. میں بہت مشکور ہوں. شاہ صاحب، آپ سے شروع کرتے ہیں. آپ نے سپریم کورٹ کی جو ہماری پچھلے دنوں ایک کیس تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، اس کے بارے میں فل بینچ، فل کورٹ بیٹھا، اور جو کارروائی ساری تھی وہ پہلی دفعہ شاید پاکستان کی تاریخ میں، سپریم کورٹ کی تاریخ میں براہ راست نشر کی گئی. جی تو یہ فیصلہ درست تھا براہ راست نشر کرنے کا؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں. میرا خیال ہے درست تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کم از کم لوگوں کو یہ آگاہی ہو کہ جو اہم نوعیت کے جو مقدمات ہوتے ہیں آئینی، جس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز ہوتی ہیں، تو اس کو اگر براہ راست دکھا دیا جائے تو کم از کم لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ پروسیڈنگز کس طرح ہوتی ہیں، ججز کس طرح ریمارکس دیتے ہیں، اور اس کی پوری ایک ٹرانسپیرنسی کو چیک کرنے کے لیے. تو یہ تھا ایک یونیک تجربہ ہے. اس سے پہلے ویسے کچھ ملکوں میں ایسا ہے کہ کچھ عدالتوں کی کارروائیاں جو ہیں وہ اس طرح ٹیلی کاسٹ کی جاتی ہیں. لیکن اس پہ میں تھوڑی سا ایک میرا تحفظ بھی ہے ایک بات کے کیوی آرٹ کوالیفائر کے بغیر آپ کوئی بات نہیں کرتے. میرا تحفظ یہ ہے کہ اس میں جو پروسیڈنگز چلی ہیں وہ زیادہ انگریزی میں تھی، کیونکہ جو جج حضرات بھی ریمارکس دے رہے تھے. یا اس پہ میں آتا ہوں، میں تحفظات پہ آتا ہوں کہ پروسیڈنگز کی کوالٹی کیا تھی، میں آتا ہوں. لیکن ویسے آپ سمجھتے ہیں کہ نشریات اگر براہ راست، میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اچھا آئیڈیا تھا. ایک بہت ہائی پروفائل کیس ہے یہ. اس کو سسٹین کیا جا سکتا ہے آپ تھنک دوسرے مقدمات میں بھی؟ میرا خیال ہے کہ یہ ہر مقدمے میں ایسا نہیں ہوگا. یہ شاید اس مقدمے میں بھی ہو، یا کوئی اور جو بہت ہی آئینی اہمیت کے جو کیسز ہیں جو عوام الناس کے لیے جو ہے وہ ان کی آگاہی ضروری ہے، اس میں شاید اس طرح کی جو ہے پریکٹس دوبارہ ریپیٹ کی جائے. لیکن باقی جو روٹین کے کیسز ہیں اس میں میرا نہیں خیال کہ وہ ان کو براہ راست جو ہے وہ ٹیلی کاسٹ. اور آپ کا کیا خیال ہے، یہ صحیح اقدام تھا براہ راست اس کو دکھانا کورٹ کے اندر سے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ ہی کہہ رہے ہیں. دیکھو، ہمارے رولز جو بنے ہوئے سپریم کورٹ میں، اس میں کوئی ایسی قطع نہیں ہے کہ آپ نہیں لگا سکتے. چیف جسٹس کی ثوابدید ہے. پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، ایکسیپٹ ایک موقع پہ ہوا تھا، لیکن وہ کورٹ کی پروسیڈنگ نہیں تھی. افتخار محمد چودھری صاحب جب ریٹائر ہوئے تھے اور اس کو فل کورٹ ریفرنس دیا جا رہا تھا تو اس کو ٹیلی کاسٹ کیا گیا تھا، بٹ آفٹر دا پروسیڈنگز، نہ کہ اور ڈیورنگ دا پروسیڈنگز. لیکن کورٹ لائیو نہیں تھا. دوسری بات ہے کہ کورٹ کی پروسیڈنگز کا طریقہ کار یہی ہے کہ ابھی بھی دنیا کے بیشتر ممالک میں بھی سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز میں کیمرہ کی اجازت نہیں ہے. امریکہ میں آج بھی فیڈرل کورٹس میں کیمرے کی اجازت نہیں ہے، آج بھی سپریم کورٹ میں کیمرے کی اجازت نہیں. اور ان کا کہنا یہی ہوتا ہے کہ اگر 30 منٹس کے آرگومنٹ سے آپ 30 سیکنڈ کا ایک ساؤنڈ بائٹ نکال کے باہر کر لے تو اس کا ایک امپیکٹ ڈفرینٹ ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ ججز بڑے دھیمے انداز سے، خاموشی سے فوکس ہو کر کے وہ کوشچنس کرتے ہیں، اور دھیمے انداز سے جو کونسل ہے ان سے اپنے کوشچن کے حساب سے وہ آنسر لیتے ہیں، اور ججز تھرو دی ججمنٹس بھی کرتے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ صحیح فیصلہ تھا، نہیں ہونا چاہیے. اسپیشلی ایک اور چیز ہے، وہ یہ کہ ابھی جب کہ ہماری ساری پروسیڈنگ جو ہائی کورٹ میں وہ بھی ان کیمرہ وہ لائیو نہیں ہے، اور ٹرائل کورٹوں میں بھی نہیں ہے. تو اگر آپ سپریم کورٹ میں کریں صرف اس لیے کہ جی آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، یہ ایک پبلک انٹرسٹ کا مسئلہ ضرور ہوگا. شاید لوگ چاہتے ہوں گے، آج کل سوشل میڈیا تو وہ چاہتے ہیں، لیکن ججز اس بات پہ نہیں جاتے کبھی کہ پبلک میں ایک جنرل قسم کی خوشی ہوگی تو بس اس طرح کی فیصلے. شاداب گوہر نے بڑا اچھا ایک پوائنٹ اٹھایا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو لائیو براڈ کاسٹ کر رہے ہیں، ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں، تو پھر آپ کانشیس بھی ہو جاتے ہیں کہ دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے. بالکل. اور پھر آپ اس حوالے سے شاید اس طرح فوکس طریقے سے کام نہیں چلتے. آپ بہت سی چیزیں ایسی بھی کرتے ہیں
کہ which you think may go down well with the public. تو یہ پوائنٹ کس کا آپ کو کس نے میرا جواب خیال ہے میں اتفاق کرتا ہوں. اچھا. ویسے بالکل میرا تھا کہ آپ اختلاف کریں گے, تھوڑی سی ڈیسائفر کی رونق بڑھے گی. میں آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ بات یہی ہے کہ ویسے جو ججز ہیں ان کو چاہیے یہ ہے کہ وہ خاموشی سے کیسز سنیں, کیونکہ رائٹ آف آڈینس جو ہے وہ وکلاء کا ہوتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں ان کا کوئی قانونی نقطہ ان کے ذہن میں آ گیا جس کی وضاحت چاہتے ہیں, وہ دنیا میں ایسے ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ شاید پہلی دفعہ ایسا ہوا, اور ٹو بی آن دا لائٹر سائڈ, کہ ہمارے جج حضرات جو ہے ان کو بھی پہلی دفعہ موقع ملا کہ وہ ایک لائیو ٹرانسمیشن میں آ رہے ہیں اور ان کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے. تو اس میں کچھ سوالات کا میرا خیال ہے جو حجم تھا وہ زیادہ تھا, تو شاید اس کی یہ بھی ایک وجہ ہو کہ وہ سارے ہر لوگ کوئی ان ایک کو دیکھ دوسرے رہے کو تھے. آؤٹ پرفارم کرنے کی کوشش کر رہا تھا. ہاں ایک اس میں ایک اور میں آپ کو بتاؤں جو مجھے لگا, وہ یہ تھا کہ سوالات زیادہ تھے, اور جو وکلاء روسٹرم پہ کھڑے تھے, خواجہ احمد طارق رحیم اور وہ دوسرے ہمارے دوست ہیں, تو ان کے اوپر جو ہے وہ سوالات کی نہیں, وہ بڑے صدیقی صاحب بڑے اچھے لائر ہیں. تو اس میں جو لوگوں نے انفرنس یہ ڈرا کیا کہ شاید وہ جو وکلاء ہیں وہ شاید اتنی تیاری میں نہیں تھے اور وہ ان کے تابڑ توڑ سوالات کا جواب ٹھیک نہیں دے سکے. لیکن ہم بھی اس کو چونکہ دیکھ رہے تھے, کیونکہ وہ وکلاء کے لیے بڑی مشکل صورتحال تھی, کہ چونکہ 15 رکنی بینچ ہے, ادھر سے ایک جج صاحب جو ہے اپنی وہ جو کوشچن کر رہے ہیں, آگے انہوں نے کوشچن مکمل نہیں کیا, دوسری سائڈ سے شروع ہو گیا. تو وہ جو لائر ہوتا ہے اس کو بھی پہلے گیدر کرنا پڑتا ہے کہ بھئی مجھے کون سوال کر رہا ہے, ان کی آواز سے پہچان کر. تو میں سمجھتا ہوں کہ سوالات زیادہ تھے اور وکلاء کو جو ہے وہ کم موقع دیا گیا کہ وہ اپنی معروضات پیش کریں. اچھا یہی بڑا میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے فرینکلی اسپیکنگ, چونکہ میں وکیل تو ہوں نہیں اور نہ میں نے کبھی سپریم کورٹ گیا ہوں, سچی بات ہے, لیکن جو میرا تاثر ایز اے لے مین مجھے ملا کہ جو وہاں پہ ڈبیٹ ہو رہی تھی, مجھے وہ کوالٹی اس میں نظر نہیں آئی. مجھے بعض یہ بھی محسوس ہوا کہ شاید وکلاء بھی کوئی تیاری کر کے نہیں آئے, کیونکہ میرا اپنا ایک ذہن میں امیج تھا, ایک پرسیپشن تھا کہ جب وکلاء جاتے ہیں تو بڑا اسٹرکچرڈ ڈیبیٹ ہوتا ہے بڑا زبردست طریقے سے, اور پھر جو جج صاحب آنریبل ججز ہوتے ہیں وہ بھی بڑے زبردست سوالات پوچھتے ہیں. لیکن سچی بات یہ ہے, کنٹیمپٹ آف کورٹ نہ ہو جائے, لیکن مجھے کوئی لگا نہیں کہ کچھ جو میرے ذہن میں تھا وہ میں نہیں ڈائجسٹ کر پایا کہ کیوں اتنا ایک لحاظ سے. میں تھوڑا سا کہوں کہ یہ آپ پہ کبھی بھی کنٹیمپٹ نہیں لگے گی. اچھا, کیونکہ یہ فیئر کامنٹ ہے آپ. تھینک یو ویری مچ, بٹ آئی ڈو ناٹ نو اف ججز آر گوئنگ ٹو لسن ٹو یو. دیکھیں کورٹ جب اس قسم کی پروسیڈنگ کر رہی ہے, اس لیے یہ جو خاص کر اس قسم کا کیس تھا, یہ ایک کیس تھا جو آرٹیکل 184(3) میں فائل ہو چکا تھا, اور یہ تھا سپریم کورٹ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر, اور اس سے انٹائر سپریم کورٹ کا طریقہ کار افیکٹ ہو رہا تھا. اور اس سے نہ لوگ طریقہ کار افیکٹ ہو رہا تھا, بر اس کے جو قانون میں ایک اور پوائنٹ ہے, وہ آرٹیکل 184 میں جو رائٹ ٹو اپیل ہے وہ پرووائڈ کر رہا تھا. تو اس لیے اسے کنسٹیٹیوشنل ایشو بھی انوالو ہے, اور وہ مینلی یہی ہے کہ کیا پارلیمان کے پاس کوئی ایسی کمپیٹنسی ہے جو اس قسم کی لیجسلیشن سے یہ لا پاس کرا کے یہ رائٹ آف اپیل پرووائڈ کرے. جب فل کورٹ بیٹھ جاتا ہے, obviously 15 ججز ہو اور وہ کوشچنز ہی کے تھرو آپ سے آنسر لینا چاہیں تو سم ٹائم ایسا ہی ہو جاتا ہے. ادروائز یس ہمارے کورٹوں میں بالکل ہوتا ہے, ہماری اپنی پلیڈنگز ہوتی ہے, پلیڈنگ کے مطابق کوشچنز ڈراپ ہوئے ہوتے ہیں. اگر آپ کی رائٹ آف اپیل ہے اور آپ اپیل فائل کر چکے ہیں اور آپ کو لیو گرانٹ ہو چکی ہے, تو ججز کی ابتدا ہوتی ہے کہ آپ اپنا کوشچن نمبر 1 پڑھ لیں, ہم نے اس پوائنٹ پہ آپ کو لیو گرانٹ کی ہے تو آپ اس پہ کیا لیگل سبمیشنز ہوگی. اس میں یہ لیگل سبمیشنز نہیں تھی کیونکہ جج صاحبان زیادہ ہوتے ہیں, وکیل. ہاں میں البتہ یہ ضرور کہوں گا کہ جب آپ کے پاس لا چیلنج ہوا اور کنسٹیٹیوشنلٹی آف دا لا انوالو اور سبمیشنز آ رہی ہوں, پھر اسی طریقے اس انداز سے نہیں چلانا چاہیے کہ یہ ایڈورسیریل ہے کہ میں زیادہ کوشچنز کروں, آپ کروں. ٹو دا پوائنٹ ہونے چاہیے, اور ججز ہمیشہ ٹو دا پوائنٹ ایسے ہی کرتے ہیں. تو آپ کا خیال یہ ہے کہ چیف جسٹس نے صحیح کنڈکٹ کیا؟ میں سمجھتا ہوں یہ صحیح کنڈکٹ کیا. اس کی ریزن یہ ہے کہ ججز 2 کوشچنز پہ وہ فوکس رہے ہیں آن اینڈ آف. ایک ان کی مینٹینیبلٹی کا ایشو ہے, وہ کونسل سے یہی پوچھتے رہے آپ ہمیں بتائیں آرٹیکل 184 میں آپ نے پٹیشن فائل کی, آپ ہائی کورٹ گئے نہیں ہے, یہ پاور تو ہائی کورٹ کے پاس ہے, کیا ڈائریکٹلی ہمارے پاس آپ آ سکتے ہیں کہ نہیں. ایون اف ججز سمجھتے بھی ہیں کہ یہ مینٹینیبل ہے اور یہ کیس ہونا چاہیے, چونکہ دوسری پارٹی آبجیکشن لے رہی ہوتی ہے
کہ نہیں یہ مینٹینیبل نہیں ہے, یہ پٹیشن نہیں فائل ہونی چاہیے تھی, اس لیے ججز کوسچنس کرتے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر ججز کا فیصلہ یہی ہے, اور مجھے امید ہے کہ یہی ہوگا کہ یہ پٹیشن مینٹینیبل ہے, کیونکہ جب کہ ایسے کوسچنز آ جاتے ہیں سپریم کورٹ کے عدلیہ سے ریلیٹڈ, اگر یہ لا ہائی کورٹ ریلیٹڈ ہوتا تو شاید پارٹی ہائی کورٹ پہلے جاتی, لیکن اگر یہ سپریم کورٹ ریلیٹڈ ہے تو سپریم کورٹ از دا بیٹر فورم کہ آپ سپریم کورٹ آ آپ کا کیا خیال ہے؟ تو سپریم کورٹ روٹین میں کرتی ہے مینٹینیبل. آپ کا کیا خیال ہے, کوئی فیصلہ 7-8 میں آئے گا یا ایک یونانیمس فیصلہ ہوگا؟ کیا میرا خیال ہوگا؟ ہے یونانیمس تو میرا نہیں خیال. اوکے لیکن یہ آئے گا میجورٹی سے ہی, اوکے. اور وہ 8-7 بھی ہو کیا سکتا ہے. فیصلہ ہوگا؟ میرا خیال یہ ہے کہ شاید وہ اس کو سٹرائک ڈاؤن نہ کرے, کیونکہ جو میجورٹی ہم نے آبزرویشنز دیکھی دونوں سائڈ سے, اس میں مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی جو سپریمیسی ہے ریگارڈنگ لیجسلیشن, اور خاص طور پہ اس پرٹیکولر کیس کے حوالے سے جس میں سپریم کورٹ کی پریکٹس اور پروسیجر کو انہوں نے, کیونکہ اس میں پرووائڈڈ ہے آرٹیکل 191 میں کہ آپ جو ہے وہ قانون سازی کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں. اس میں کوئی تھوڑے سے ایکسیپشنز ہیں کہ وہاں پہ آپ قانون سازی سپریم کورٹ کے بارے میں نہیں کر سکتے, جس میں کہ سپریم کورٹ کی خود مختاری جو ہے وہ کمپرومائز تو ہوتی یہ جو ایکٹ ہے اس سے خود مختاری نہیں ہوتی؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صرف چیف جسٹس کا جو کچھ اختیارات ہیں جو انتظامی, انڈیویجول وہ اس کو تھوڑا سا اس کا سکوپ بڑھا دیا ہے, اس کو بجائے 1 کے 3 رکنی کمیٹی جو ہے وہ سنے گی. تو اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ جج صاحبان اور خود ایون چیف جسٹس نے بھی وکلاء سے سوال کیے کہ مطلب میرے لیے کوئی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ یہ اگر میرے اختیارات جو ہیں وہ منقسم ہو رہے ہیں میرے سامنے چیف جسٹس کے اختیار, چیف جسٹس کا, تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو اگر اس کا سکوپ بڑھا دیا جائے, میرے علاوہ 3 رکنی کمیٹی جو کہ 2 سینئر موسٹ ججز بھی ہوں, اور پھر اس کا انہوں نے عملی مظاہرہ بھی کیا. اور جب انہوں نے 15 رکنی بینچ بھی بنایا تو انہوں نے اپنے 2 سینئر موسٹ ججز سے مشورہ کر کے بنایا, اور اس کے بعد بھی اس پہ جو ایک تھوڑا ایک سٹے بھی تھا اس پہ, کیونکہ اس کا آپریشن سسپینڈ ہوا تھا, تو وہ اس حد تک سنا ہے کہ وہ لفٹ کر دیا گیا ہے کانسٹیٹیوشن آف بینچ کے حوالے سے کہ وہ مشاورت سے کیا جائے. تو یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ اور یہ لا, اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں, یہ کوئی بھی قانون جو ہے جو چاہے صوبائی ہو یا فیڈرل لا ہو, اس کو کس پوائنٹ کے اوپر چیلنج کیا جا سکتا ہے, وہ ہے آرٹیکل 8 ہے آئین پاکستان کا. وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی قانون, کوئی بھی رسم یا کوئی بھی ایسا رواج جو کہ قانون کا درجہ رکھتا ہے, اگر وہ پورا قانون یا اس کی کچھ شکیں آئین میں دیے گئے عوام کے جو بنیادی حقوق ہیں اگر اس سے متصادم ہوگی تو اس پہ کورٹ جو ہے اس کو منسوخ کر سکتی ہیں. تو بیسک کوشچن اس پہ یہ تھا کہ, اور وہ جو کوشچنز بھی ہو رہے تھے چیف جسٹس کی طرف سے بھی اور کچھ ججز کی طرف سے بھی, وہ یہ ہو رہے تھے کہ وہ کہاں پہ لوگوں کے بنیادی حقوق سے متصادم ہو رہا ہے کہ آپ اگر وہ پارلیمان اگر یہ لا پاس کر رہی ہے کہ چیف جسٹس جو ہے از خود بینچز تشکیل نہیں دیں گے, وہ ان کو ساتھ 2 اور ججز کی مشاورت بھی شامل ہو جائے گی, تو یہ مطلب کہ وہ ایسا لگتا نہیں ہے کہ لوگوں کے بنیادی حقوق سے الگ ہو رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے, ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب ایک اس لا میں جو ایک پروویژن ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی مقدمہ جس میں آپ سٹے مانگ رہے ہیں ہائی کورٹ کی پروسیڈنگز کا, حکم امتناعی مانگ رہے ہیں, وہ ہم نے دیکھا تھا کہ وہ کئی سال مقدمہ نہیں لگتا تھا, کئی ماہ نہیں لگتا تھا. اس میں مینڈیٹری ہو گیا ہے کہ وہ 15 دن کے اندر جس میں آپ حکم امتناعی مانگ رہے ہیں, وہ کم از کم حکم امتناعی کی حد تک وہ کیس 15 دن کے اندر سنا جائے گا. تو یہ بھی کوئی بنیادی حق سلب نہیں ہو رہا, یا جو بنیادی حقوق ہیں اس پہ کوئی قدغن نہیں آ رہی. تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. اب چونکہ یہ میٹر سب جوڈس ہے اور پورے 15 رکنی بینچ کے سامنے ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو بھی اس کی تشریح کریں گے وہ آئین اور قانون کی, میں سمجھتا ہوں کہ کلیکٹیو وزڈم بھی ہے. آئے گا. اچھا گور, آپ بتائیے, اس پہ تو ہم بحث کر لیا, تھوڑا سا ایک کیسا سوال کرنا چاہیے, اس کے سوال جو ہے اس کی کوئی مطلب کوئی فیکٹ, مطلب ایک لحاظ سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی نظر میں قاضی چیف جسٹس جو ہیں قاضی فائزی صاحب, آپ ان کی لیگسی کیا دیکھ رہے ہیں 13 ماہ کے بعد جب وہ اس سیٹ پہ نہیں ہوں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کچھ ایسی ریولوشنری کیٹیکلزمک تبدیلیاں لا سکیں گے ہمارے جو سپریم کورٹ دا وے اٹ ورکس؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ جو چیف جسٹس کر سکتا ہے قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے, وہ تو میرا خیال ہے یہ کریں گے, اور کبھی ڈٹرمنڈ ہے کہ میں کچھ اچیو کر لوں اور ایسا کوئی ڈفرینٹ کروں تاکہ جاتے ہوئے میری لیگیسی باقی رہے.
لیکن ججز کی لیگیسی بیہائنڈ کیا چھوڑتے ہیں، بیکاز وہ تو کوئی کنگ نہیں ہے، نہ ہی وہ پرائم منسٹر ہے کہ وہ اپنے پالیسی لے کے آتے اپنا کیبنٹ بناتے ہیں خود. ان کے ایک لمیٹڈ رول ہے اس میں پلے کرتے ہوئے کرتے ہیں. قاضی صاحب اگر کریں گے تو تین چیزوں پہ عمل درآمد کرانا اس کے لیے ایک چیلنج اور کرنے چاہیے. وہ اپنے کیسز کی پینڈنسی ختم کرے. کتنے پینڈنگ کیسز ہوں گے؟ ابھی 57,000 کیسز ہے. فار انسٹنس اس کو کیسے ختم کیا جائے، اس کے لیے کوئی طریقہ کار ناممکن نہیں ہوگا 13 ماہ میں. مشکل ہے. دیکھیں یہ بالکل ناممکن نہیں ہے. بالکل ہے اور یہ پاسبل ہے، اور اس میں بڑے سارے ہیں پوری دنیا میں ایسے ہوتے تھے. ہمارا ریشو اگر آپ دیکھیں کمپیئر ٹو یورپ امریکہ اور یہ سارے اٹھا لیں تو ہمارے پاس لٹیگیشن بہت کم ہے. اب آپ 250 ملین لوگ ہیں، ان میں سے 57,000 سپریم کورٹ کی پینڈنسی. دس از نتھنگ ان ٹرمز آف جو ریشو باقی دنیا کے لیے. ہم نے صرف یہ بنایا کہ بہت زیادہ کیسز سپریم کورٹ میں ایسے آنا شروع ہو گئے جو نیچے کی سپریم کورٹ میں مطلب کوئی کاسٹ نہیں لگتا، پریویس لٹیگیشن بہت زیادہ ہے. تو اس کے لیے تو قاضی صاحب نے ضرور کچھ نہ کچھ ایسے اقدامات کرنے جس سے حل ہو جائے. جس طرح ابھی یہ فرما رہے تھے کہ نہیں جی اگر 14 دن میں ہو جائے. 14 دن کا ایسا نہیں ہے کہ اس لا میں فرسٹ ٹائم لے کے آئے. اس میں تو ایک کنسٹیٹیوشنل ایشو انوالو ہے کہ یہ لا کمپیٹنسی ہے، لے کے نہیں آ سکتے تھے. اور اس پہ دیر از اے ویژن بیہائنڈ اٹ کہ یہ لا میں اس لیے آپ چینجز نہ لے کے آئے کہ سپریم کورٹ کل کوئی گورنمنٹ آئے گی وہ اپنے لیے اپیل پرووائڈ کرے گی، ختم ہو جائے گی، پھر نہیں پرووائڈ کریں گے. اب 14 دن کا جہاں تک ذکر ہے تو ہمارے لا میں پہلے سے یہ موجود ہے. نیب کے قانون میں لکھا ہے 30 دن میں نیب کا پورا ٹرائل ہو، وہ بھی نہیں ہو رہا. 120 دن پرووائڈ ہوئے ہیں کہ الیکشن میٹر 120 دن میں پرووائڈ ہو، وہ کر دے. انٹر ٹیررزم میں پرووائڈ کہ 7 دن میں ٹرائلز ہو تو اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. اب ان پہ عمل درآمد ان کو کروانا پڑے گا اور یہ پلیڈنگز کلوز کروانی پڑے گی. اور خاص کر جو قاضی صاحب کو چیلنجنگ نظر آئے گا، عدالت کے احکامات کو ہوا میں اڑائے جا رہے ہیں، اس پہ بالکل عمل درآمد نہیں ہو رہا. آج نے خاص کر آج کل کے دور میں آپ نے دیکھا کس کو کتنی مرتبہ اٹھائے، کس جرم میں اٹھائے، کیسے FIR جمع وہ رجسٹر کرائے، کتنے دنوں کے لیے آپ کو جیل میں رکھے، فیملی سے کیسے. یہ ان چیزوں کو قاضی فائسہ کے لیے صاحب کے لیے لازم ہے کہ وہ ایسے اقدامات کرے جس سے پتہ چلے فیوچر میں کوئی ایسا نہیں کرے گا. وہ ایسے اقدامات وہ ضرور کرے. اگر وہ نہیں کریں گے. ایگری کر رہے ہیں گوھر صاحب؟ دیکھیں لیگیسی کسی بھی جو ججز کی جو ہے وہ ان کی اپنی ججمنٹس ہوتی ہیں کہ انہوں نے ججمنٹس کیا دی. اصل چیز تو وہ ہوتی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ججز جو ہے وہ پہچانے جاتے ہیں اپنی فیصلوں سے. اور کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو متنازع فیصلے ہوتے ہیں. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ وہ آئینی مسائل یا وہ آئینی معاملات جس کا سیاسی جس کا فال آؤٹس ہوں، اس میں کوئی بھی جب ججمنٹ دی جاتی ہے تو وہ پھر ججمنٹ تاریخ کا حصہ بن جاتی ہے. پھر تاریخ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ ججمنٹ درست تھی یا غلط تھی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ججمنٹس ایسی ہوتی ہیں جو کہ ٹھیک ہے وہ بائنڈنگ افیکٹ اس کا ہوتا ہے. اب آرٹیکل 189 کے تحت کہ وہ امپلیمنٹیبل ہیں، ضرور ہونی چاہیے، لیکن ان کو تاریخ جو ہے وہ پھر کبھی اس ججمنٹ کو جو ہے نا وہ نہیں کرتی، اس سینکٹیٹی جو ہے وہ نہیں اٹیچ کرتی. جیسے اب بھٹو صاحب کا جو مرڈر، وہ جو جوڈیشل مرڈر ہیں، اس کو آج تک کوئی نظیر جو ہے اس کو بطور نظیر نہیں لیا جاتا. ہماری عدالتوں میں بھی پاناما کیس کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے بہت سارے. میں کہتا ہوں کہ جب وہ پھر تاریخ جب اس کو تعین کرتی ہے کہ یہ کیس درست تھا یا نہیں تھا، یہ فیصلہ درست تھا، وہ کچھ عرصے کے بعد وہ پھر اس کے ساتھ وہ جو بھی ہے اس کے نیگیٹو یا پازیٹیو چیزیں اٹیچ ہو جاتی ہیں. یہ بتائیے جو پینڈنسی کی بات کی گوھر نے، یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں چیف جسٹس کی تعداد 17 ہیں. 17 ہے آفیشیل، لیکن اس وقت 15 ہیں. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جو 57,000 پینڈنگ کیسز ہیں ان کو نمٹنے کے لیے ججز کی تعداد، میرا خیال ہے کہ نہیں، میرا خیال ہے کم ہے تعداد کم بڑھانا چاہیے. تعداد کم ہے. کتنی بڑھانی چاہیے آپ؟ میرا خیال ہے کہ جتنی آپ کی جو جتنی ریشو ہے کہ آپ کے کتنی دائری ہو رہی ہے اور کتنی ڈسپوزل ہو رہی ہے، اس کے مطابق آپ اس کو کر سکتے ہیں کہ کتنی تعداد بڑھانی چاہیے. اور یہ تعداد جو ہے یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ سے یہ جو ہے بڑھ سکتی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک چیز کے بارے میں ہمیشہ سے مجھے نہیں سمجھ آتی، مثلا ایک 3 رکنی بینچ ہے، اس کے سامنے ہائی کورٹ کے 2 ججز کا فیصلہ جو ہے وہ 3 رکنی بینچ کرے گا سپریم کورٹ کا. اگر آپ ہیرارکی میں دیکھیں اور سنگل بینچ کا جو فیصلہ ہے ہائی کورٹ کا، اس کو سپریم کورٹ کے کم از کم 2 ججز اس میں جو ہے وہ فیصلہ کر سکتے ہیں. اس کی کوئی لاجک مجھے سمجھ نہیں آتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑی ایکسرسائز ہوگی وہ ہو سکتی ہے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ تمام چیف جسٹسز جو ہے ہائی کورٹس کے ان کا اجلاس طلب کرے، مشاورت کرے، وہ ان کے اوپر
یہی سیگمنٹ ہمارا کلوز ہو رہی ہے پہلا. یہ بتا دیجیے کہ آپ بھی حق میں ہیں کہ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کی تعداد بڑھائی جائے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ججز کی کیونکہ تعداد بھارت میں جو ججز کی تعداد ہے وہ 34 ہے میرے خیال میں. دیکھیں نا، اور وہ امریکہ میں 9 ہے، اور آپ امریکن کی ہسٹری اور ان کی بک اٹھا لے تو وہ کرتے کیا ہے، وہ 10,000 کیس ہر سال ڈیسائیڈ کرتے ہیں. سمپل سے ورڈ میں وہ ڈیسائیڈ نہیں کرتے، اور وہ جو ججز بیٹھتے ہیں وہ ایک ہی بینچ ہوتا ہے، سارے اکٹھے بیچتے ہیں. اگر ہم ججز کی تعداد بڑھائیں، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. جس طریقے سے the way we file cases and the way we argue cases، یہ چینج ہمیں کرنا پڑے گا. وکلا اپنے بریف سبمٹ کر لے اور اس کے بریف کے مطابق فیصلے، اور ٹائم لمٹ ہو. اگر اس لیے ٹائم باؤنڈ چیز. دوسری بات ہے لارجر بینچز بھی نہ ہوں. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، واپس آ کر ہم ذرا تھوڑی سی انتخابات کی بات کریں گے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے اناؤنس کر دیا ہے کہ اگلے سال جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات ہوں گے. تو ذرا اس پہ بھی ذرا اپنے ماہرین کی رائے لیتے ہیں کہ یہ کس طرح اس کو دیکھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک. غور صاحب، آخر میں بالآخر الیکشن کمیشن نے اناؤنس کر ہی دیا کہ جو ہے الیکشنز جنوری کے آخری ہفتے میں ہوں گے. آخری ہفتے میں کہہ دیا تو کوئی ڈیٹ بھی اناؤنس کر دیتے، وہ کیوں نہیں کیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کرنی چاہیے تھی. تو کیوں نہیں کی؟ آخری ہفتہ جو ہے وہ خاصا مبہم قسم کا. تو کیوں نہیں کی؟ کوئی ارادے خطرناک تو نہیں ہے؟ میرا خیال ہے نہیں. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ ویسے تو آرٹیکل 224 جو ہے وہ تو بڑا واضح ہے کہ جب اسمبلیز ڈیزالو کی جاتی ہیں پرائم منسٹر کے ایڈوائس کے اوپر، تو پھر تو وہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا ضروری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک آرٹیکل اور بھی ہے، وہ آرٹیکل 51 ہے، اور اس کا بھی سب آرٹیکل 5 ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جو ایلوکیشن ہے سیٹس کی نیشنل اسمبلی کی صوبوں میں اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں، وہ آبادی کے تناسب سے ہوگی، اور آبادی کا جو تناسب ہے وہ گیج ہوگا آخری جو ہے نوٹیفائڈ سینسس سے. تو اب ہم نے دیکھا کہ وہ جو لاسٹ ابھی جو ڈیجیٹل سینسس ہوا تھا، اس کو پھر سی سی آئی کی ایک میٹنگ میں جو ہے وہ اپروو کر دیا گیا کہ اس کو ہم نوٹیفائی کرتے ہیں. جب وہ نوٹیفائی ہو جائے تو پھر کم از کم یہ لازم ہو جاتا ہے کہ جو قومی اسمبلی کی جو کانسٹیٹوینسیز ہیں، حلقہ ہیں، ان کی نئی حلقہ بندیاں ہوں اس حساب سے. وہ تو ایک ضروری میں سمجھتا ہوں کہ ایک مینڈیٹری عمل ہے. تو یہ جو چونکہ عمل وہ شروع ہو چکا ہے الیکشن کمیشن نے، بلکہ اس میں سے بھی کچھ دن مزید کم کر دیے، اس کو زیادہ سپیڈ اپ کر دیا. تو اگر 51(5) کی اگر ریکوائرمنٹ پوری ہونی ہے، پھر تو یہ ضروری ہے کہ وہ نئی حلقہ بندیاں ہونا قومی اسمبلی کی ضروری ہے. اور وہ جیسے ہی مکمل ہو جائیں تو پھر چونکہ الیکشن شیڈیول کے لیے جو ہے اس کے انعقاد کے لیے کم از کم 54 دن درکار ہوتے ہیں. تو پھر اس کیلکولیشن کے حساب سے میرا خیال ہے انہوں نے لاسٹ ویک آف جنوری جو ہے اس کو سیفلی رکھ دیا ہے. اس سے آگے یہ بڑھ نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد بہت سارے ایسے آئینی تقاضے ہیں جو کہ پورے ہونا ضروری ہیں. جیسے سینٹ کا انتخاب ہونا ہے، مارچ میں ہونا ہے. وہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ آپ صوبائی اسمبلیاں جو ہیں اور ایون قومی اسمبلی بھی جو ہے وہ ہمارے موجود ہو. اور دوسرا پھر یہ ہے کہ صدر مملکت کا انتخاب ہونا ہے، کیونکہ صدر مملکت جو ہے ان کی ٹینیور تو ختم ہو چکا ہے، لیکن آئین یہ کہتا ہے کہ جب تک نئے صدر کا انتخاب نہیں ہوگا، جو کہ آئین میں طریقہ موجود ہے، اس وقت تک وہ کنٹینیو کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آگے جانا، الیکٹرل کالج ہونا ضروری ہے. اس کے آگے جانے کا میرا خیال ہے کہ کوئی آئینی جواز موجود نہیں ہے، اور اس سے اگر آگے جائے گا تو یہ آئین کی سرین خلاف ورزی ہوگی. غور یہ جو ہے ایک پٹیشن آلریڈی میرے خیال میں ہے کہ 90 ڈیز کے اندر انتخابات ہونے چاہیے. تو الیکشن کمیشن نے اس پٹیشن کے جو ہے انتظار کیوں نہیں کیا؟ اس کی ہیئرنگ کمپلیٹ ہو جائے، سپریم کورٹ اپنا فیصلہ دے دے. آپ نہیں سب، کیونکہ پی ٹی آئی کی جانب سے ایک آیا ہے یہ کہ بھئی 90 ڈیز کے اندر ہی ہونے چاہیے، اور ہماری پٹیشن بھی اس وقت تھی کہ سپریم کورٹ کے پاس. بلکہ سپریم کورٹ دیکھو جو پہلے اسمبلیاں 2 ڈیزالو ہوئی تھی، اس وقت پٹیشن فائل ہو چکی تھی. اس میں سپریم کورٹ نے 2 مرتبہ ججمنٹ دی تھی اور ایک کیٹیگریکلی کہا تھا کہ 90 ڈیز میں ہی الیکشن کرانا آئین کا تقاضا ہے. اور جو ججز کا بھی ایک ڈسپیوٹ آ گیا کہ جی بینچ کتنے ممبر کا، لیکن کسی جج نے یہ نہیں کہا تھا کہ 90 ڈیز میں الیکشن نہیں ہے. تو اس کے بعد جب نیشنل اسمبلی بھی ڈیزالو ہوئی تو ایک پٹیشن آئی ہے، سپریم کورٹ بار کی بھی پٹیشن آئی ہوئی ہے، وہ وہاں موجود ہے، پاکستان بار کونسل کی ہے کہ وہ الیکشن ہونے چاہیے ود ان 90 ڈیز. 90 ڈیز میں الیکشن کرانا تو آئین کا تقاضا ہے اور مینڈیٹ ہے جو کمپلائی کرنے چاہیے تھی. الیکشن کمیشن نے آن اٹس اون یہ کہہ دیا کہ جی ہم پہلے کرتے ہیں ڈی لمیٹیشنز اور اس کے بعد جائیں گے.
ڈی لمیٹیشن کا آئین میں ضرور یہ ذکر ہے کہ آفیشیلی پبلش ہو جائے تو آپ نے سیٹوں کے بڑھانے کا ہے آرٹیکل 51 میں، اس میں ضرور ہے، لیکن اگر وہ آپ سیٹیں نہیں بڑھا رہے ہیں تو پھر ایک جتنا روشن نئے حلقے بننے اس سے فرق نہیں پڑتا. اور اسپیشلی الیکشن کمیشن لاسٹ ایئر اگست میں ڈی لمیٹیشن کا پروسیس کمپلیٹ کر چکا تھا، اور الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں خود یہی کہا تھا کہ نومبر 2022 میں ہم الیکشن کر سکیں گے. تو اس کا کوئی جواب نہیں. باقی جب انہوں نے اناؤنس کیا جنوری میں تو میں سمجھتا ہوں ایسے پریس ریلیز سے وہ سرے سے اعلان ہی نہیں کر سکتے. اعلان تب کریں گے آئین کے قانون کے مطابق. قانون میں یہی ہے کہ ود ان 7 days جب آپ کریں گے تو آپ الیکشن پروگرام دیں گے. وہ ایک نوٹیفیکیشن کریں گے کہ جنرل پبلک از ناؤ ہیئر بائی انفارمڈ کہ وہ فلاں تاریخ اپنے جو لوگ نامینیشن فارم فائل کرنا چاہے ان تاریخوں کو کرے اینڈ دا پروسیس ول بگن. یہ تو نہیں ہم فلاں تاریخ کو الیکشن کریں گے. تو یہ جو اناؤنسمنٹ ہے یہ کسی پریشر میں آ کے کیا یا ادروائز کیا، نیدر ہیئر نار دیر، یہ قانونی ریکوائرمنٹ پورا نہیں کرتا. ایسے آپ کو شاہ صاحب نہیں لگتا کہ جو جاتی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی وہ بھی کوئی میلافائڈ ہی ایک لحاظ سے تھا کہ جی جانے سے پہلے نوٹیفائی کر دیں؟ یہ تو پہلے بھی کر سکتے تھے، پچھلے سال بھی کر سکتے تھے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، میں اس کو خیر میلافیڈی نہیں کہوں گا، لیکن ان کی سیاسی حکمت عملی ضرور کہوں گا. اس میں کیا سیاست ہے؟ ان کی سیاسی حکمت عملی شاید یہ تھی کہ چونکہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گئی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد، جب انہوں نے ریزائن بھی کر دیا، اس کے بعد جب ان کو گورنمنٹ ملی تو ان کو بڑے ان پاپولر ڈیسیجنز کرنے پڑے، کیونکہ آپ کے جو ریکوائرمنٹس تھی آئی ایم ایف کی، ان کی شرائط پوری کرنا، تو آپ نے دیکھا کہ مہنگائی بہت زیادہ تھی. اس کے بعد کچھ چیزیں ان کے، میرا خیال ہے کہ جو میں ان کے سنتا ہوں کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف چلی جائیں گی اکانومی کی، اور اگر جلد از جلد الیکشن ہوں گے تو وہ جو انہوں نے ہارش فیصلے کیے ہوئے ہیں وہ ان کے سامنے آ سکتے ہیں، وہ مزاحم ہو سکتے ہیں. یہ ان کی میرا خیال میں سیاسی حکمت عملی تھی. یہ بات بھی ایک تھوڑی سی کنٹروورشل ہے کہ جو کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے اس میں چاروں صوبائی جو ہے وزرائے اعلیٰ کا ہونا ضروری ہے، اور یہاں پہ 2 کیئر ٹیکرز بھی تھے. یہ بھی ایک کوشچن ہے کہ کیا وہ جو ہے کیئر ٹیکر جو ہے وہ ٹرولی اپنے صوبے کی نمائندگی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو یہ چیزیں تھیں، لیکن میں اوورآل یہ کہوں گا کہ یہ ان کی سیاسی حکمت عملی تھی کہ ایک آئین میں ایک پروویژن موجود ہے جو ان کو بینیفٹ کر سکتا تھا، اس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا. نہیں تو یہ ٹھیک ہے، یہ کوئی چیز نہیں، ایسا نہیں. پولیٹیکلی آپ کا ایک رائٹ ہے، اگر آپ پولیٹیکلی اپنے لیے کوئی پرووائڈ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو آپ کا ایک رائٹ ہے، وہ ایسا نہیں. لیکن کوئی بھی پولیٹیکل پلاننگ وہ ماراوا آئین نہیں ہونے چاہیے کہ میں اپنے پولیٹیکل مقاصد کے لیے آئین کو بالا طاق رکھ کر کے بناؤں اور میں کہوں کہ الیکشن جو کنسٹیٹیوشن کا مینڈیٹ ہے اور جس کی انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ نے کرنی ہے. سپریم کورٹ نے ہی کہا ہے کہ 90 days میں الیکشن ہے. پہلے تو یہ کہتے رہے ہیں جی ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے، سیکیورٹی نہیں ہے، اور ابھی کہتے ہیں جی ہم اس کو کر رہے ہیں کیونکہ ڈی لمیٹیشن ہونی ہے. آپ اگر 2018 کی الیکشن ہے تو آلموسٹ سائڈ بائی سائڈ ہو رہے تھے. 2018 میں الیکشن کمیشن نے پروسیس شروع کر دیا تھا، اور آلموسٹ جو ڈیسیجن آ گیا اور لوگ کورٹوں میں جائے تو کورٹوں نے بھی ان کو کہہ دیا کہ ابھی تو الیکشن ہو رہے ہیں 25 جولائی کو، اور مئی میں آئے تھے. تو ڈی لمیٹیشن از نو گراؤنڈ لیگلی اور کنسٹیٹیوشنلی، ناٹ ایٹ آل، کہ اس کے بیس بنا کر کے آپ الیکشن کو ڈیلے کر لیں. لاسٹ ہمارے جو الیکشن ہوئے ضیاء صاحب کی ڈیتھ ہوئی، اس کی وجہ سے تھوڑے ڈیلے ہو گیا. بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی، اس کی وجہ سے ہوئے ہیں. ادروائز نو، کبھی بھی نہیں ہوئی. پوری دنیا میں تو یہاں ٹائم کا لکھا ہوتا ہے کہ اس دن کا الیکشن ہوگا. امریکہ میں الیکشن 3 نومبر کو ہونے ہیں. دیکھیں اگر الیکشن میں یہی کنسٹیٹیوشن میں 250 سال پہلے لکھا گیا ہے اور اس میں یہی لکھا ہے کہ 1 ٹیوزڈے نومبر ہوگا ایوری 4 years، وہی ہوتا ہے. اور وہی صدر کے لیے جو 21 جنوری کی ڈیٹ ہے، الیکشن ڈے بھی لوگوں کو معلوم ہے اور اوتھ لینے والا دن بھی معلوم ہے. لیکن اس میں شاہ صاحب ایک اور بات ہی بتائیے، یہ جو پچھلی پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اسمبلی نے کب اپنا ٹائم پورا کرنا تھا؟ 11 یا 12 اگست؟ 13 اگست کو. تو 5 دن پہلے ڈیزالو کرنے کی، گو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پروویژن تو ہے کہ جب پرائم منسٹر کا دل چاہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ مستقبل میں ہمیں ان چیزوں کو بھی آئین کو دیکھنا چاہیے کہ پرائم منسٹر کے لیے کچھ بنیاد تو ہو نا کہ وہ 3-4 دن پہلے کیوں ڈیزالو کر رہا ہے؟ میں اصولی طور پہ اس سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ دیکھیں جو پی ٹی آئی نے بھی اپنی 2 گورنمنٹس جو ہیں صوبائی گورنمنٹس وہ بھی ڈیزالو کی تھی. غلط فیصلہ تھا، حالانکہ وہ بھی ان کے چیف منسٹرز نے ان کو، اپنے چیئرمین کو کہا تھا کہ آپ یہ نہ کریں. اور اس پہ ایک جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی آیا تو اس پہ جسٹس اطہر براللہ نے ایک کوشچن اٹھایا تھا، اور وہ کوشچن شامل بھی ہوا تھا جو بعد میں شاید آرڈر میں نہیں آیا. وہ یہ تھا کہ کیا ہمیں اس کی بھی آئینی حیثیت کو دیکھنا ہے کہ کیا ایک جو چیف منسٹر ہے وہ
صبح اٹھتا ہے اور اس کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے اور بلا وجہ وہ پوری اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کی ایڈوائز کر دیتا ہے اور وائس ورسا ود دا پرائم منسٹر، تو اس کے اوپر بھی کچھ قدغن ہونی چاہیے، اس کو بھی سٹرکچر کرنا چاہیے. لیکن اگر 13 کو کرتے تو 90 کی 60 دن ہو جاتے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے یہ اتنا بڑا رائٹ ایکسرسائز کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ قدغن ہونی چاہیے. میں بالکل اس بات سے میں صرف اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیے ماشاءاللہ آپ ایمبیسڈر رہے ہیں انڈیا میں، تو آپ کو زیادہ اس کا علم ہے. انڈیا میں کبھی لوک سبھا کے الیکشن صوبائی اسمبلیوں کے ساتھ نہیں ہوئے، لیکن نیکسٹ ایئر الیکشن ہوں گے. صرف 5 اسٹیٹ کا الیکشن ساتھ ہوگا اور باقی لوک سبھا وہ بھی ساتھ نہیں ہوں گے، وہ تو اس سال بھی الگ ہو جائیں گے. لیکن اس سے میں ایک ذکر آپ سے کر دوں کہ اس وقت بھارت میں بڑی بحث چل رہی ہے 1 نیشن 1 الیکشن. وہ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کی طرح لوک سبھا کے اور اسٹیٹ کے الیکشنز ایک ساتھ ہی کروائیں. ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا، یہ میں سپٹمبر میں اس پہ ڈیبیٹ شروع، ابھی اس مہینے یا اگلے مہینے ڈیبیٹ شروع ہو. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی کریں گے، لیکن یہ فیزیبل سم ٹائم نہیں ہوتا ہے بڑے ملک میں، تو اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ الگ ہو. دوسری بات یہ کہ یہ فیڈریشن کے کنسپٹ کے اگینسٹ ہے. امریکہ سپریٹ اسٹیٹ ہوتے ہیں، وہاں بھی الیکشن ایسی طرح ہوتے ہیں، وہ مڈ ٹرم بھی بیچ میں آ جاتے ہیں 2-2 سال کے، انہوں نے ڈیوائڈ ایسا کیا ہوا. لیکن فیڈریٹنگ یونٹس کا یہی ہوتا ہے کہ ساری صوبے انڈیپینڈنٹ ہے. اگر صوبے کی الیکشن ختم ہو جائے وہاں سے، لیٹس سپوز ایک صوبے میں وزیر اعلیٰ کے پاس میجارٹی نہیں رہتی اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی، کسی کی میجارٹی نہیں رہتی، تو پھر کیا کرے؟ نیشنل اسمبلی کا انتظار کرے. ہم نے اگر پی ٹی آئی نے 2 اسمبلیاں اگر تڑوائیں تو پہلے تو کوشش کی کہ نیشنل اسمبلی کی الیکشن ہو، پر بعد میں جو پٹیشنیں فائل ہوئے اور جو اسٹرگل تھا، یہ تو نہیں کہا گیا کہ ان کو کہ جی آپ نیشنل اسمبلی بھی توڑ دیں اور الیکشن اکٹھا کرائیں. صرف یہ کہتے رہیں کہ جی آپ ان اسمبلیوں کی اسمبلی آپ 1 سال کریں. لیکن اس میں کوشچن ایک اور بھی آتا ہے نا، جو ہم پہلے بھی ڈسکس لاسٹ ٹائم آپ کے ساتھ کر چکے ہیں شاہ صاحب، کہ ہمارے یہاں کے ٹیکر سیٹ اپ کا جو ایک کانسیپٹ آ گیا، یہ بھی غیر ضروری نہیں ہے. لیکن پی ٹی ایم کی حکومت کیا ہے؟ میرے پاس پی ٹی آئی کی حکومت تھی، میجارٹی. پی ٹی آئی نے کہا اسمبلی ڈیزالو. پی ایم ایل این، یہ 14 پارٹیز تھیں، ان میں سے کوئی ایک بھی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ نہیں آیا کہ اسمبلی ریسٹور کرو. نہ انہوں نے کہا الیکشن نہ کرو، یہ تو آئے بھی نہیں. تو جس کی میجارٹی ہے انہوں نے اسمبلی ڈیزالو کروا دی. آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیکر سیٹ اپ کی جو ایک لگائی ہوئی ہے نہیں، میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو بڑا ہی ان ڈیموکریٹک سمجھتا ہوں. میرا بھی خیال ہے 3 مہینے کے لیے ایک بندہ آ جائے، آپ اس کو ملک کی بھاگ دوڑ شروع کرو، اس پہ کوئی یقین نہیں کرو. پہلے تھا بھی نہیں، یہ کنسپٹ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اور اسی کی وجہ سے الیکشن ڈیلے بھی ہوئی. میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ 18ویں ترمیم میں انہوں نے کیوں یہ کانسیپٹ لے کے آئے. لیکن اب دیکھیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی دنیا کی بڑی بڑی جمہوریتیں ہیں ان میں وہ حکومتیں کنٹینیو رہتی ہیں جب تک دوسری گورنمنٹس نہیں آتی. ہاں، ان کا جو الیکشن کمیشنز ہیں وہ اتنے اسٹرانگ اور انڈیپینڈنٹ ہیں کہ وہ وہاں پہ گنجائش نہیں ہے. اب آپ ہمسایہ ملک کی بات کر رہے ہیں جہاں ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ جو ان کا ہے، دیکھیں وہاں پہ مختلف فیزز میں الیکشنز ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ کم از کم سینکٹیٹی آف بیلٹس جو ہے اس کو کبھی اس کی انٹیگریٹی کو کسی نے ڈاؤٹ نہیں کیا کبھی بھی، کیونکہ الیکشن کمیشن کو آپ امپاور کریں. خیر یہ تو ایک الگ بحث ہے، اب چونکہ یہ کیئر ٹیکر کا ایک کانسیپٹ ہے اس ملک میں، تو پھر اس کے بیلنس کو کریٹ کرنے کے لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پنجاب میں یا کے پی کے میں الیکشن جو ہیں وہ ہو جاتے اور اس کے 2-3 مہینے کے بعد قومی اسمبلی کے الیکشن انہی صوبوں کی سیٹوں پہ ہونے تو نہیں، پھر تو نہیں ہوگا. لیکن وہ ہمارا جو پولیٹیکل کلچر ہے کہ ایک صوبائی حکومت اپنی پوری انتظامی اور اقتصادی پاورز کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے زیر تحت قومی اسمبلی کے الیکشنز کو وہ جو ہے وہ کوئی دوسری پارٹی جیتے. ایک ناظرین مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے آنے کے بعد ذرا تھوڑی سی اب سیاست کی بات کر لیں. سپریم کورٹ کی بات ہم نے کر لی، آئین کی بات کر لی، کیئر ٹیکر کی سیٹ اپ کی بات کر لی، تو تھوڑا سا ان 2 ماہرین سے سیاست کی بات کرتے ہیں. نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو سنا ہے آ رہے ہیں، تو اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا شاہ صاحب، نواز شریف صاحب تشریف لانے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان. 21 اکتوبر کو شہباز شریف صاحب آئے، 48 گھنٹے نہیں گزرے ان کو پھر واپس بلا لیا گیا. مریم نواز صاحبہ بھی واپس چلی گئی ہیں. اب چونکہ لنڈن ہمارا سیکنڈ ہوم ہے اور ساری پاکستان کی پولیٹکس وہیں ہوتی ہے، نہ جانے کیوں. جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو جو ہی پی ڈی ایم کی حکومت ختم ہوئی، شہباز شریف صاحب وہاں چلے گئے واپس، 1 مہینہ گزار کے وہاں سے آئے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ واقعی نواز شریف صاحب تشریف لا رہے ہیں ان حالات میں کہ جب انہوں نے آتے ہی جیل میں چلے جانا ہے.
یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ویسے تو انہوں نے بہت زیادہ ڈیلیبریشنز کے بعد بہت سارے لیڈرشپ بھی وہاں گئی، ان کی میٹنگز بھی ہوئی، اور انہوں نے غالباً 21 اکتوبر کی تاریخ جو ہے وہ دی، اور میاں شہباز شریف بھی جو ہے وہ جیسے ہی عہدے سے سبکدوش ہوئے وہ اگلے دن لندن میں تھے، اور وہ اچانک آئے شاید اور اسی دن واپس چلے گئے. تو اس کے پیچھے کچھ بیک گراؤنڈ ضرور ہے، اور اس کا یقیناً تعلق جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کے اوپر ہے. اور میں اس کو ذرا اس تناظر میں بھی دیکھتا ہوں کہ جو میاں نواز شریف صاحب نے اس دن ایک ورکر سے جو خطاب کیا ویڈیو لنک پہ، اور انہوں نے جو کچھ ایسی باتیں کہہ دی جو کہ شاید اس کے بارے میں کہ شہباز شریف صاحب جو ہے اس کی امپلیکیشنز کو دیکھتے ہوئے دوبارہ گئے ہیں، تو مجھے تو یہ ایک وجہ نظر آتی ہے. تو لیکن میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ٹھیک ہے، ان کو واپس آنا چاہیے. ایک تو ان کے خلاف کیسز جو ہیں اس کا بھی وہ سامنا کریں، اور ان کی اپیلیں جو آپ کے خیال میں جو کیسز ان کے خلاف ہیں ان کے بارے میں کچھ پہلے فیصلہ ہو جائے گا کہ ان کے آنے کے بعد ہی ہوگا؟ نہیں، ان کے جو کیسز تھے وہ نیب کے کیسز تھے، نیب کے کیسز میں کنوکٹ ہو گئے تھے، ان کو سزا ملی تھی، پھر انہوں نے اپیلیں فائل کر دی. اپیل کے دوران ان کو بیل نہیں ملی تھی، پھر میڈیکل گراؤنڈ پہ انہوں نے کوشش کی، اور میڈیکل گراؤنڈ پہ کورٹ نے ان کو ایک عارضی وقت کے لیے ٹائم دے دیا، اور اس کے بعد میاں صاحب آئے نہیں. تو جب ان کی اپیلیں لگیں ہائی کورٹ میں، تو ہائی کورٹ نے اپیلیں ڈسمس کی، کیونکہ ہمارا لا یہی کہتا ہے کہ جس کی اپیل ہو وہ کورٹ کے سامنے موجود ہو، کیونکہ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کی اپیل ڈسمس ہو جائے اور آپ کو دوبارہ جیل جانا پڑے. چونکہ وہ آئے نہیں تو اپیلیں ان کی ڈسمس ہو چکی، اور پرپیچول وارنٹ نکلتا ہے، دائمی وارنٹ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی جہاں بھی ملے وہ آپ کو اریسٹ ہو تو وہ سرنڈر کرے گا. اس میں جو واپس آئیں گے، ایون لاہور میں بھی اتریں گے تو کیسز تو نیب کے، ان پہ تو وہی لا اپلیکیبل ہے، وہ تو کسی پراونس کے نہیں ہے کہ پراونس آپ سے آپ کو ایکسٹراڈائٹ کروائے گا. وہاں بھی ہوگا تو فیڈرل گورنمنٹ نیب کی اتھارٹی کہے گی کہ جی آپ کورٹ میں سرنڈر کرے تو جیل ہی جائیں گے. میرا نہیں خیال میاں صاحب اس وقت ریڈی ہیں کہ وہ آئیں گے، یہ انہوں نے کہہ دیا. دوسری بات، پہلی بات یہ کہ ان کو یہ کیس کا سامنا کر رہا ہے کیونکہ وہ تو ہے بیسیکلی ڈسکوالیفائڈ، آلدو لا میں یہ چینج کر کے لے کے آئے، اور چینج جو لا میں لے کے آئے وہ الیکشن ایکٹ تک ہے. اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ نے جو ڈکلیریشن دی تھی ود رسپیکٹ صادق اور امین کی، وہ تو 5 سال کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ختم ہو گیا، لیکن نیب کے قانون میں تو ترمیم نہیں ہوئی ہے. تو 10 سال کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے نیب کی کنوکشن کی وجہ سے وہ میاں صاحب کا برقرار ہے، تو وہ الیکشن کنٹیسٹ تو کر ہی نہیں سکتے. اور جو ججمنٹ سپریم کورٹ کی پہلے سے آ چکی ہے اس کی وجہ سے یہ چیئرمین یا صدر پریزیڈنٹ نہیں بن سکتے پارٹی کے. تو ان کو پتہ ہے یہ پولیٹیکل تو نہیں. ابھی جب وہ کہہ رہے ہیں مجھے ویلکم کرو لوگ، تو ان کو پتہ ہے لوگ میرا کس قسم کا ویلکم کریں گے. اچھا، یہ سارا تو اس لیے اس کے ڈر سے وہ نہیں آئے. جو اخباری خبریں ہیں نا وہ یہ ہیں کہ شہباز شریف صاحب ایک خاص میسج لے کر گئے ہیں نواز شریف صاحب کے لیے. وہ کیا میسج ہے ذرا بتائیں. ہم تو اس پہ رائے قائم کر سکتے ہیں. نہیں، آپ کے پاس اندر کی اطلاعات نہیں ہیں، مجھے معلوم ہے آپ شیئر نہیں کرنا چاہتے. میں نے جو پہلے بات کی وہ میرا خیال ایسا ہی ہے. آپ نے تھوڑا سا ٹچ کرنے کی کوشش کی، لیکن میں آپ سے براہ راست یقینی طور پہ، لیکن کوئی ایسی ایکسٹرا آرڈنری بات ہے غیر معمولی جو کہ وہ اسی دن آئے اور شام کو واپس چلے گئے. تو ایکسٹرا آرڈنری بات یہ کہ ابھی آپ تشریف نہ لائیں. ہو سکتا ہے. میری انفارمیشن گوہر نے کہی وہ میں تھوڑی سی اس میں درست کی کر دوں. یہ جو میاں نواز شریف کی جو کنوکشن ہے اس کی اپیلیں خارج نہیں ہوئی. اس میں ہوا یہ تھا کہ جب وہ اپیلیں لگی تھی تو اس میں ہائی کورٹ نے ان کی عدم حاضری کی وجہ سے ان کے خلاف جو ہے نہیں نان پروسیکیوشن نہیں ہوئی. انہوں نے اس پہ ان کو اشتہاری ڈکلیئر کر دیا. اشتہاری ڈکلیئر کر دیا نہ پیش ہونے کی وجہ سے بیفور دی ہائی کورٹ ان دیئر اپیلز. انہوں نے پھر اشتہاری ڈکلیئر کرنے کے بعد وہ اپیلیں داخل دفتر کر دی ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے یہ آبزرویشن بھی دی ہے کہ جب بھی وہ عدالت کے سامنے آئیں گے چاہے گرفتار ہو کے یا ادروائز، تو پھر یہ اپیلیں ان کی ریسرکٹ ہو جائیں گی، وہ دوبارہ برآمد ہو جائیں گی. تو وہ ڈسمس نہیں ہوئی. تو یہ ایک بات میں سمجھتا ہوں. اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ جو معزز ہائی کورٹ نے ایک اپیل کے میں جو ہے وہ کسی اپیلانٹ کے پیش نہ ہونے کی وجہ سے جو وارنٹ آف اریسٹ بھی نکالے ہیں، میری ذاتی رائے ہے یہ ہے کہ وہ بھی یہ نہیں کر سکتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 421 ہے ضابطہ فوجداری کی، وہ یہ کہتی ہے کہ کسی کی سزا کے خلاف جب اپیلیٹ کورٹ میں ایک اپیل آئے گی تو وہ اپیل میں اس کی جو اپیلانٹ ہے اس کی حاضری ضروری نہیں ہے، ایون پروسیکیوٹر کی بھی ضروری نہیں ہے. اگر پروسیکیوٹر ہوگا اور اگر اپیلانٹ خود یا اس کا ریپرزینٹیٹیو ہوگا تو وہ صرف ایک صورت میں ڈیسائیڈ ہو سکتی ہے کہ کیس کا ریکارڈ کورٹ کے سامنے ہو. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ
ان کی غیر موجودگی میں بھی ان کی اپیل جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر سکتی تھی، لیکن چونکہ اب انہوں نے اس کے پرپیچول وارنٹ نکالے ہوئے ہیں، لیکن یہ ان کی زیادہ اس میں آبزرویشن بھی موجود ہے کہ جب وہ آئیں گے یا اگر گرفتار ہوں گے یا ادروائز جب وہ موجود ہوں گے تو پھر یہ دوبارہ اپیلیں جو ہیں وہ برآمد کر کے ریسریکٹ کر کے اس کو سنا نیب کی جائے. جو امینڈمنٹس تھیں وہ اس میں تو وہ سپریم کورٹ ہے تو ان کو ختم کر دیا، وہ جو اپیل کا ایک رائٹ تھا یا نہیں وہ تو نیب کے جو اصل اس میں تو ہے، کیونکہ اچھا. اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کی جو کنوکشن ہے اس کے اگینسٹ تو بالکل رائٹ آف اپیل موجود ہے، دونوں کو موجود ہے، پروسیکیوشن کو بھی موجود ہے. اگر ان کو بری کر دیا جائے یا کسی کو کنوکٹ کر دیا جائے تو وہ اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہے ابھی. تو گوہر جو اب الیکشنز ہو جائیں گے، کیا سینیریو دیکھ رہے ہیں؟ کون سی پارٹی آپ کے خیال میں کس طرح حکومت بنے گی اگلی آپ کی؟ انشاءاللہ تعالیٰ میرا تو خیال ہے کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائے تو پی ٹی آئی ہی کی حکومت بنے گی، پی ٹی آئی کی وہ آئے گی اور بڑی مارجن کے ساتھ آئے گی، 2/3 میجارٹی سے زیادہ ووٹ انشاءاللہ تعالیٰ لے گی. دیکھیں اس وقت حکومت جس وقت تھی اور حکومت جب الیکشن ہو رہے تھے اور بائی الیکشن ہوئے تو ان 35 میں سے 30 الیکشنز پی ٹی آئی تو پرانی بات ہو گئی اور پی ٹی آئی، اور اس کے بعد تو اور پاپولیرٹی بڑھ گئی ہے. اچھا. ابھی بھی یہ کیمرہ اٹھا کر کے پبلک میں جائیں اور پبلک سے پوچھیں. دا ریزن بینگ کہ اس وقت لوگ ریوالٹ کر چکے اگینسٹ دا سسٹم. اب یہ لوگ وہ پرانے سسٹم نہیں چالا دیتے، باپ گیا تو باپ کے بعد بیٹی، باپ گیا تھا تو اس کے بعد بیٹا. ساؤتھ ایشیا میں ہم لوگ نہیں، ساؤتھ ایشیا بھی چینج ہو چکا ہے، انڈیا بھی چینج ہو چکا ہے. انڈیا میں دیکھیں راہل گاندھی ایز اے پرسن سٹینڈ کر رہا ہے. کبھی سونیا گاندھی نے نہیں کہا، سونیا گاندھی نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے کانگریس کی وہ دے دے. جس وقت انہوں نے کہا جی کسی اور کو لے لے، وہ تو وزیر اعظم بھی منموہن سنگھ کو لے کے آئی تھی. تو وہ لوگ تو ایسے کرتے ہیں. ہمارے ہاں یہ کہ جی یہ جاگیر اور ایک لمیٹڈ کمپنی کی طرح پالیٹکس کو لے چلا رہے ہیں، یہ نہیں ہوگا ابھی. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ ہنگ پارلیمنٹ آئے گی، ہنگ اسمبلی آئے گی، اس میں کسی کو بھی واضح میجورٹی نہیں ملے گی اور اس میں اتحاد بنیں گے اور اتحاد پر مشتمل جو ہے وہ گورنمنٹ آئے گی. میرا تو یہ خیال. اتحاد پھر وہی بنیں گے، ابھی کوalition ختم ہوا، میرا ذاتی تجزیہ یہ ہے. پھر کیسے بنے گی؟ ابھی دیکھیں نا، ہم نے تو دیکھا کہ پی ڈی ایم کی حکومت کے جانے کے فوری بعد ہی ایک دوسرے پہ تنقید شروع ہو گئی. وہ تنقید اس لیے بھی شروع ہوگی کہ اگر وہ ایک دوسرے پہ تنقید نہیں کریں گے تو ایک دوسرے کے خلاف الیکشن کیا لڑیں گے. یہ بات بھی ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں الیکشن کے بعد پھر جو اتحاد ہیں وہ یہ بتائیے غور کی جو استحکام تحریک پاکستان استحکام پارٹی استحکام پاکستان پارٹی، جس قسم کی پارٹیاں جو پرویز خٹک صاحب نے بنا دی ہے، ان کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں نہیں سمجھتا ان کی کوئی فیوچر ہے جی. لوگ سمجھتے ہیں، لوگ جانتے ہیں اس چیزوں کو. دیکھیں ادروائز اگر آپ دیکھیں الیکشن کمیشن کا ریکارڈ اٹھا لیں تو 200 سے زیادہ لیکن سارے الیکٹیبل سے جو آپ کی پارٹی نے لیے، وہ ایک دور گزر گیا. وہ الیکٹیبل کا بالکل ٹائم دیکھیں ہر وقت میں آتے ہیں، جیسے موزتنگ آ گیا، ڈنگ زیاپنگ اور یہ لوگ آتے رہتے ہیں. ہر ایک وقت اپنے وقت میں سوشلزم، کیپٹلزم، یہ ایک ٹائم تھا. ود دا پیسج آف ٹائم 2023 میں یو کین نیور سے کہ جو 1990 میں الیکشنز تھے اور جو کرائٹیریا استعمال ہو رہا تھا وہ ابھی ہوں گے. لوگ اب فٹ اپ ہو گئے. سردار اور نواب 2018 اور 2024 میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں. 2013 سے آنورڈز بڑا فرق آیا. اس وقت جب آپ دیکھیں جو 2018 میں یہی لوگ الیکٹیبل سے جو آپ لوگوں نے، اس میں سب سے زیادہ ووٹر جو ہے وہ 35 ایئرز والے، وہ نئے لوگ آتے ہیں، نئے ویژن کے ساتھ آتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں ہمارا ملک چینج ہو. ہم ڈیموکریٹک. میں اختلاف کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو تحریک استحکام پارٹی بنی یا پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین، آپ ان کو بالکل ٹوٹلی اگنور نہیں کر سکتے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بہت زیادہ ڈفرینس کریٹ کریں گے، لیکن وہ چھوٹے چھوٹے ایسے گروپ ضرور بن جائیں گے جو کہ ایک ڈیسائسو رول پلے کریں گے گورنمنٹس کی. اینڈ وچ وڈ لیڈ ٹو اے ہنگ پارلیمنٹ. میاں صاحب کو اپنے قریبی ساتھی یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ میاں صاحب اگر آپ بھی آ جائیں اور آپ بھی لاہور سے الیکشن لڑنا چاہیں تو یاد رکھو گوال منڈی سے بھی نہیں جیت سکیں گے. چلیے یہ اب تو اٹس این اوپن فار ڈسکشن. ناظرین، امید ہے کہ آج ہماری جو تھوڑی بہت کنورسیشن ہوئی ہے وہ کسی نہ کسی حد تک آپ کو ریلیونٹ لگی ہوگی. دونوں آپ کا بہت شکریہ، دونوں حضرات کا. اور ناظرین انشاءاللہ کل 10 بجے شب دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنے اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.